الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد روح کا سامنا کن فرشتوں سے ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ سے انسانوں کے ذہن میں اہم رہا ہے۔ اسلام میں اس سوال کا جواب قرآن، احادیث اور علماء کی روایات میں ملتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت کے بعد انسان کی روح کا سامنا کچھ مخصوص فرشتوں سے ہوتا ہے، جو اسے آخرت کے سفر میں مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تفصیلات اور ان کا کردار سمجھنے کے لیے اس مضمون میں مختلف مراحل کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، موت کا عمل اور فرشتے۔ موت کے وقت فرشتہ ملک الموت، جو عزرائیل کے نام سے مشہور ہیں، اللہ کے حکم سے انسان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو تمہاری روحیں قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا گیا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 11۔ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ملک الموت انسان کی زندگی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس روح کو دیگر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نیک اور بد روحوں کے مختلف تجربات۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ نیک روحوں اور بد روحوں کے تجربات موت کے بعد مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب کی ایک روایت کے مطابق نیک روح کو ملک الموت خوبصورت شکل میں نظر آتے ہیں اور اس روح کو بڑے احترام سے اٹھا کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، جبکہ بد روح کو خوفناک انداز میں فرشتے آ کر پکڑتے ہیں اور اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیک روحوں اور بد روحوں کے تجربات میں ان فرشتوں کا کردار نمایاں ہے۔ نیک روحوں کے فرشتے۔ نیک روحیں جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو انہیں سفید اور روشن چہرے والے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو اور لباس ہوتا ہے اور وہ بڑی نرمی سے روح کو لے کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر موجود فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ روحیں جنت کی خوشبو محسوس کرتی ہیں۔ بد روحوں کے فرشتے۔ بد روحوں کے لیے فرشتے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے سیاہ چہرے والے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بدبودار کپڑے ہوتے ہیں۔ وہ سختی سے روح کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور اسے آسمان تک پہنچانے کی بجائے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بد روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور انہیں جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قبر کے سوالات۔ موت کے بعد روح کا اگلا مرحلہ قبر میں ہوتا ہے۔ یہاں 2 فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آ کر روح سے سوالات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اسے بٹھا کر سوالات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ منکر اور نکیر۔ یہ 2 فرشتے انسان کی قبر میں آ کر 3 اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تمہارے نبی کون ہے؟ ان سوالات کا جواب ایماندار اور مومن آسانی سے دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبکہ کافر اور منافق ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ سوالات کے بعد کا انجام۔ نیک روح کو جنت کی خوشبودار ہوا اور آرام کا مقام عطا کیا جاتا ہے، جبکہ بد روح کو سخت عذاب دیا جاتا ہے اور اسے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، فرشتے اور روح کا آخرت کا سفر۔ قبر کے سوالات کے بعد روح کے لیے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں مزید فرشتے انسان کی روح کو مختلف مراحل میں لے کر جاتے ہیں۔ نیک روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کے لیے آرام و سکون کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ بد روح کو جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اسے عذاب کے فرشتے قابو میں رکھتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت میں روح کی پیشی۔ اسلام کے مطابق قیامت کے دن روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔
یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انسان کے اعمال کا ریکارڈ لے کر آئیں گے اور اس کی روح کے انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 49۔ یہ فرشتے جنہوں نے دنیا میں انسان کے اعمال کو لکھا، وہی قیامت کے دن ان کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت فرشتوں کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ نمبر 6، اہم خلاصہ اور حکمت۔ موت کے بعد روح کا سامنا مختلف فرشتوں سے ہوتا ہے جو انسان کے اعمال اور نیتوں کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں۔ اس سفر میں ملک الموت، منکر نکیر، جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے شامل ہیں۔ ہر فرشتے کا کردار اور اس کی ذمہ داری ایک منظم طریقے سے طے شدہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد روح کے ان مراحل کو سمجھنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موت اور اس کے بعد کے مراحل کا عقیدہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔